لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وعدم بين الماء والدين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم ازاں، ماتم داران و صداران سید الشہداء، بطفیل شہداء معصومین علیہ السلام، خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی یہ مجلس جہلم مرحوم مغفور عابد حسین ابن غلام عباس خیبر کے لیے ہے، تو مجلس کی شروعات میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. ان کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. پروردگار فعل محمد و آل محمد عابد بھائی کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو جنت میں بلند درجات عطا فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما، ان کی برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، اور ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. ہم سب کو علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں جو لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما. جو لوگ مقروض ہیں، ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرما. جو بیمار ہیں، ان کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. جو بے اولاد ہیں، ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اس ملک میں جہاں جہاں سے مومنین تلاش رزق میں آئے ہیں، ان کی رزق میں خیر و برکت عطا فرما. اور اس ملک میں رہنے والے تمام مومنین اور تمام مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلندی و شرف عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سنگون فرما.
دشمنان اسلام کو نصف نابود فرما، ہمارے مولا و آقا عمر سید السردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجب فرما، ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں اور جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلوات قرآن مجید کے سورہ مبارکہ ملک جو 29ویں پارے میں ہے اور 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلی اور دوسری آیت ہے سورہ ملک کی کہ جس میں ارشاد خلاق کائنات ہو رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ پروردگار پاک اور پاکیزہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ملک کا نظام ہے۔ ملک سے مطلب یہ کنٹری نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کی ملکیت ہے۔ تو دنیا میں اگر دیکھیں تو دو چیزوں کا جھگڑا ہے، ایک ملک کا ہے، ایک ملک۔ ملک انگلش کا ملک نہیں ہے بلکہ ملکیت ہے۔ ملک اور ملک، ان دو چیزوں کا پوری کائنات میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ ملکیت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ پروردگار جو دنیا میں ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے، موت کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت بھی مخلوق خدا ہے، موت خود بخود نہیں ہے کہ موت خود بخود آ گئی، نہیں، موت کو بھی خدا نے پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، جس طرح حیات کو پیدا کیا ہے اسی طرح موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ اللہ فرما رہا ہے کہ موت اور حیات کو، زندگی کو اور موت کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو زندگی بھی دی اور پھر موت اللہ دے رہا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے کارن کیا ہے، اس کے پیچھے غرض و غایت کیا ہے، پھر اس کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے اللہ نے موت کو پیدا کیا، اس لیے اللہ نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ امتحان لے، تاکہ وہ ایگزام لے، تاکہ وہ پریکشا لے کہ تم میں سے سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، یعنی سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اس آیت کے بعد اور اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ اللہ نے جو ہم کو دنیا میں بھیجا ہے یہ کمپٹیشن کے لیے ہم آئے ہیں۔ جیسے کہ بزنس میں یہاں پر کمپٹیشن ہو رہا ہے، ایجوکیشن میں کمپٹیشن ہو رہا ہے، ہر چیز میں کمپٹیشن ہو رہا ہے، تو سارے کمپٹیشنز کو لوگ فیس کر رہے ہیں، لیکن سب سے اہم کمپٹیشن جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ یہ کہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا اور سب سے اتم عمل کون کر کے اللہ کے سامنے دکھاتا ہے۔ احسن عملا، سب سے اچھا عمل۔ تو اب یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا لیبلوکم کثرت عملا کہ تم میں کون ہے کہ جو زیادہ عمل کرتا ہے، نہیں، زیادہ عمل اللہ نہیں چاہتا، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بھلے کم عمل کر رہے ہوں لیکن اچھا عمل ہو۔ یعنی کوانٹیٹی اللہ کی نظر میں معیار نہیں ہے کہ کوانٹیٹی کتنی ہے عمل کی، بلکہ اللہ کوالٹی دیکھتا ہے کہ کوالٹی کیسی ہے۔ بھلے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان 2 رکعت نماز میں کوالٹی کیسی ہے، کس طرح 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو خیال کہاں ہے، ذہن کہاں ہے، تصور کہاں ہے، وچار کہاں ہے، اللہ کی طرف ہے یا دھندے میں وچار ہے یا دکان میں وچار ہے یا کھانے پینے میں وچار ہے۔ نہیں، عمل ایسا کریں کہ جس میں خلوص نیت ہو اور عمل ایسا ہو کہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ تو اللہ نے اس موت اور حیات کو اسی لیے پیدا کیا، کیونکہ آج یہ مجلس مرحوم مغفور عابد بھائی کے لیے، جو عابد بھائی کے لیے یہ آپ سب دیکھیں کہ وہ رہنے والے ہندوستان کے تھے، گجرات میں بھوج کے رہنے والے تھے، لیکن موت کہاں پر آئی؟ موت افریقہ میں کانگو کے اندر اس گوما شہر میں ان کو موت آئی، جبکہ انہوں نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی خیال بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور یہاں پر جتنے مومنین رہتے ہیں ان لوگوں نے بھی کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ کس طرح سے اچانک سے ان کو موت آ گئی۔ اس کے لیے قرآن مجید میں بھی اللہ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یعنی کسی انسان کو بھی یہ نہیں پتا ہے کہ کس زمین پر اسے موت آئے۔ یہ آیت ہے عابد بھائی کے لیے، ان کے اوپر یہ ایک صدق ہوتی ہے کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا
کہ وہ رہنے والے انڈیا کے اور موت افریقہ میں آئے. تو کسی کو بھی یہ نہیں معلوم ہے، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم ہے کہ ہم ابھی رہ رہے ہیں افریقہ میں اور موت کس زمین کے اوپر آ جائے گی، یہ کسی کو معلوم نہیں، کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا. اور حقیقت میں ہر ایک دکھی ہوا جب ان کی موت کی خبر آئی. ہم تو یہاں پر موجود نہیں تھے، ہم انڈیا میں تھے، اور جب خبر ملی تو بہت دل کو دکھ ہوا، کیونکہ عابد بھائی ہمیشہ مجلسوں میں محفلوں میں آیا کرتے، نماز جمعہ میں وہ شرکت کیا کرتے تھے. بڑے ہی نیک اور متقی اور پرہیزگار انسان تھے، اور ہمیشہ میری بھی بات چیت اور ملاقات ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی. تو جب بھی کسی نے بھی سنا اس پیغام کو، ان کے انتقال کو، اس لیے کہ اگر کوئی بیماری کے بعد بستر پر رہ کے دنیا سے جاتا ہے تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ یہ بیمار تھے، بیماری میں چلے گئے. لیکن جب کوئی وہ چنتا تھی عالیہ جائے چھے تو ایک نے بہت دکھ تھا، بہت دکھ ہر ایک کو ہوا. اور یہاں کی پوری جماعت جو جس جگہ پر وہ رہ رہے تھے، سب کے سب بڑے بڑے ہی کوآپریٹو ہیں، اور سب ایک دوسرے کے سکھ اور دکھ میں شامل ہونے والے لوگ. لہٰذا یہاں پر تو اگر کوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو سب اس کی دیکھ بھال کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اگر ان کو کوئی ایسی بیماری ہوتی تو ضرور جماعت کے لوگ ان کی بیماری میں ان کا ساتھ دیتے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے. اگر تو یہاں پر ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی پریوار والا نہیں تھا، وہ اکیلے تھے، لیکن یہاں پر کوئی پوری جماعت ایک فیملی کی طرح ہے، اور سب ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں، سب ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں. تو اگر کسی طرح کی بھی بیماری کا کسی کو علم ہوتا تو ضرور ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے. لیکن اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی رضا تھی کہ اچانک سے وہ رات میں سوئے اور صبح میں بستر پر مردہ پائے. تو اس طرح کا آج کل سائلنٹ اٹیک آتا ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کب اٹیک آیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا. تو یہ جو موت ہوئی ہے ان کی یہاں پر، یہ عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ یہ نہ سوچیں کہ ابھی میری عمر تو 20 سال ہے، ابھی تو 25 سال ہے. ان کی بھی عمر کہاں زیادہ تھی، صرف 38 سال عمر تھی. 38 سال آپ دیکھیے تو 40 سال میں قرآن کے مطابق انسان 40 سال میں بلوغ عقلی انسان کو 40 سال میں ہوتا ہے. 40 سال میں انسان عقلی طور پر بالغ ہوتا ہے. صرف 38 سال کی عمر تھی. سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی اس عمر میں موت آئے. لیکن جب موت کا وقت آ گیا تو قرآن مجید نے اسے کہا ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. تو ایک لمحے کے لیے، یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. تو موت ایک ایسی مخلوق ہے خدا کی، موت ایک ایسی شے ہے کہ جس کا علم اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، صرف اپنے ہی تک، انسان کو نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کو پتہ چل جاتا کہ موت کب آنے والی ہے، نزدیک ہے، تو وہ آدمی تکلیف میں پڑ جاتا ہے، وہ آدمی مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ کل مرنا ہے، پرسوں مرنا ہے. اور اگر معلوم ہوتا کہ اتنے سالوں کے بعد آئے گی تو پھر اس انسان کے اندر غرور اور گھمنڈ آ جاتا ہے، پھر گناہوں میں لگ جاتا ہے. لہٰذا اللہ نے موت کے علم کو اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے کہ موت کسی کو پتا نہیں کہ کس وقت، کس عالم میں، کس زمین پر موت آئے گی، یہ بھی کسی کو پتا نہیں. کس عمر میں موت آئے گی، یہ بھی کسی کو پتا نہیں. کس حالت میں موت آئے گی، یہ بھی کسی کو پتا نہیں. لہذا موت کے لیے ہمیشہ پریپیئر رہیں، ہمیشہ تیار رہیں، ہمیشہ آمادہ رہیں، اور عمل ایسا ہو کہ جب بھی ملک الموت آئے تو کہیں ملک الموت I am ready، میں جانے کے لیے ریڈی ہوں، میں تیار ہوں، چلو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ. تو ان کی جب عابد بھائی مرحوم کی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ان کا انتقال ہوا اچانک سے، اگرچہ یہاں پر کوئی نہیں تھا لیکن پوری جماعت ان کے لیے آگے آ گئی، اور سب نے مل کر ان کی دفن ودھی میں اور ان کے نماز جنازہ میں، ان کی آخری رسومات میں سب نے نم آنکھوں سے ان کو سپرد لحد کیا، اور سب مل کر قبرستان بھی گئے اور ان کی قبر پر فاتحہ پڑھا. اگر اس مجلس کو ان کے رشتہ دار سن رہے ہوں تو ہم ان سب لوگوں کو، ان کے گھر والوں کو بھی پرسا اور تعزیت دیتے ہیں کہ یقیناً یہ ایک بڑی مشکل سمے تھا اور بڑا امتحان ہے اللہ کی طرف سے ان کے گھر والوں کے لیے بھی کہ کوئی بھی ان کی آخری رسومات میں شامل نہیں ہو سکے. مگر جیسا اللہ کی مرضی ہو، ہم سب اللہ کی مرضی کے عادین ہیں.
اللہ کی مرضی جیسی ہو ویسی انسان کو تسلیم اور رضا کی منزل میں رہنا چاہیے اور اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس بندے کو کس وقت بلائے اور کس بندے کو کتنی عمر دے اور کتنی چھوٹ دے، یہ سب پروردگار بہتر جانتا ہے۔ تو لہٰذا یہ موت ہے کہ جس کو اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا، اور جو ایک کے بعد ایک موت آتی ہے یہ ایک عبرت ہے۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام نبی نہج البلاغہ میں فرمایا ہے قول مولا کلمات قصار میں کہ عجبت لمن نسی الموت وهو یری من یموت، مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر کہ جو موت کو بھول گیا ہے جب کہ وہ دیکھ رہا ہے کس طرح لوگ ایک کے بعد ایک مر رہے ہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری۔ تو موت سے ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں، ہر دن خبر آ رہی ہے، جب بھی آپ فیس بک پر کھولیے تو ہمیشہ کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی کی موت کی خبر آتی ہے۔ تو مولا نے یہی کہا کہ મને આશ્ચર્ય થાય છે તે માણસ ઉપર કે દરરોજ જોઈ છે કે કોક ન કોક દુનિયાથી આલ્યો જાય છે, છતાં તે મોત માટે તૈયારી નથી કરતા, તે મોત માટે પોતાને આમાદા નથી કરતા, તે મોત માટે તૈયારી નથી કરતા, મોતને ભૂલીને બેસી ગયા છે۔ تو مولا نے فرمایا کہ اس بات پر تعجب ہوتا ہے، تو لہٰذا اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موت جب بھی کسی کی آئے تو اس سے عبرت حاصل کریں اور یہ سوچیں کہ پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے مجھے بلا لیا۔ اس لیے یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اور جب جنازہ تیار ہو جائے اور جب لے کے جانے لگے جنازے کو، تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ سوچیں کہ جنازے میں مرحوم عابد بھائی نہیں بلکہ میں مر گیا ہوں اور مجھے لوگ لے کے جنازے میں جا رہے ہیں۔ اور جب قبرستان پہنچے اور میت کو دفن کر لیں اور دفن کرنے کے بعد جب واپس پلٹیں تو یہ سوچیں کہ اللہ نے میں مر گیا تھا لیکن اللہ نے دوبارہ مجھے زندگی دے دی ہے، تو اب جو دوبارہ زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھیں، موقع کو غنیمت سمجھیں، اور جو نیک عمل چھوٹ گئے ہیں، جو واجبات ترک ہو گئے ہیں، ان سب کو ادا کر اس کو موقع دو۔ تو اس طرح سے ہر ایک کی موت جو دنیا میں ہوتی ہے یہ ہمارے لیے عبرت ہے، اور یہ جگانے کے لیے ہے کہ انسان جاگ جائے کہ اگر غفلت میں سو رہا ہے تو انسان جاگ۔ اسی لیے حدیث میں یہ بھی آیا ہے، مولا سے یہ حدیث ہے کہ موتو قبل ان تموتو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی موت آنے سے پہلے مر جاؤ، موت آنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی سمجھو کہ میں مر چکا ہوں موت آنے سے پہلے ہی، اور اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنے آپ کو آمادہ کر لو موت کے لیے، اور پریپیئر ہو جاؤ کہ موت آنے والی ہے، اور کب آ جائے کس حالت میں آ جائے یہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ ایک میسج بھی آیا تھا کہ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ موت سے بچ جائے۔ آپ سب یہاں پر ہیں، آپ سب کو اللہ سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، فیملی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ سب کو اللہ سکھی رکھے۔ لیکن ایک سوال یہاں پر اگر ہم کر لیں اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کر کے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ہے کہ جو مرنا چاہتا ہو؟ کوئی ہے کہ جو چاہتا ہو کہ اپنی جان دے دے؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مرنا چاہتا ہو۔ ہر انسان دنیا میں زندگی چاہتا ہے، مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ تو میسج آیا تھا کہ دنیا میں سب لوگ موت سے بچنا چاہتے ہیں کہ موت سے بچ جائیں، اور گناہ سے کوئی بچنا نہیں چاہتا، جبکہ ہے الٹا۔ اس کے الٹا ہے کہ انسان موت سے کوئی نہیں بچ سکتا لیکن گناہ سے انسان چاہے تو بچ سکتا ہے۔ تو لہٰذا جس سے بچ سکتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ موت کا وقت معین ہے، موت سے اسی لیے موت کی تمنا کرنا بھی منع ہے کہ موت کی تمنا نہ کرے کہ تھک گئے دنیا سے کہ اللہ مجھے موت دے دے، نہیں، موت کے لیے تمنا نہ کرے، موت کے لیے دعا نہ کرے، بلکہ موت کے لیے تیاری کرے، موت کے لیے تیاری کرے۔ تو یہ حدیث میں کہا گیا کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن مجید نے بھی کہا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی اگر تم جہاں بھی ہوگے موت تم کو دبوچ لے گی، اگرچہ تم لوہے کے مضبوط قلعے کے اندر بھی چھپ جاؤ، لوہے کا مضبوط قلعہ بھی بنا کر اگر چھپ جائے تو انسان موت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ موت وہاں پر بھی جائے گی اور جا کر انسان کو اپنے قبضے میں لے لے گی۔ اس لیے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام
فرماتے ہیں کثرت سے موت کو یاد کرو، یعنی بہت زیادہ موت کو یاد کرو، اس لیے کہ جب بہت زیادہ موت کو یاد کرو گے تو دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی، آخرت کی محبت آ جائے گی۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جس طرح لوہے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، تو جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح امام نے فرمایا کہ جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جب دل پر زنگ لگ جائے تو موت کو یاد کریں، جب دنیا کی محبت دل میں آنے لگے تو موت کو یاد کریں، کیونکہ جب موت کو یاد کریں گے تو آخرت یاد آئے گی، اور جو دل میں دنیا کی محبت ہے وہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ لیکن آج لوگ ملک الموت کا ذکر بھی ہوتا ہے تو لوگ ڈرنے لگتے ہیں۔ اس طرح ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی کی ماں گزر گئی، ماں کا انتقال ہو گیا تو بہت رو رہا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا، تو سب لوگ پرسہ دینے کے لیے آئے اور سب نے کہا کہ ایک دن تو سب کو جانا ہے، تم اتنا زیادہ آج کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ ماں مر گئی، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ ملک الموت میرا گھر دیکھ کے چلا گیا، ملک الموت کو پتا چل گیا کہ میرا گھر کہاں، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو ملک الموت حدیث میں آیا ہے کہ ہر دن 5 مرتبہ ہر انسان کے سامنے آتا ہے، جب بھی نماز ہوتی ہے تو ملک الموت آتا ہے، اور ملک الموت یہ کہتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں میں تم میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، جب وقت آئے گا تو میں تم کو بھی لے کر چلا جاؤں گا۔ تو یہ ملک الموت ہے کہ پوری دنیا ایسے ہی سامنے ہے، جیسے 5 انگلیاں ہمارے سامنے، ایسے ہی ملک الموت کے سامنے پوری دنیا ہے۔ کبھی مشرق میں قبض کرتا ہے تو کبھی مغرب میں ملک الموت جا کر روح کو قبض کر لیتا ہے۔ تو موت جو اللہ نے موت رکھا ہے یہ ایک حتمی فیصلہ ہے خدا کا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ فیصلہ خداوندی بدل جائے، اور اسی لیے موت جب آتی ہے انسان کے اوپر تو وقت بہت سخت ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ملک الموت اسرائیل ان کے پاس آئے، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ ملک الموت کس لیے آئے، کیا میری زیارت کے لیے آئے ہوں، ملاقات کے لیے، یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم دو، تھوڑی مہلت دو کہ میں اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی بچوں سے ملاقات کر لوں، اور اس کے بعد تو میری روح قبض کر لینا۔ تو ملک الموت نے کہا نہیں، میں آپ کو مہلت نہیں دے سکتا، میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا، اللہ نے جو وقت معین کیا ہے اسی وقت میں آپ کی روح کو قبض کر لوں گا۔ تو جب حضرت موسیٰ نے دیکھا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، کلیم اللہ ہیں، تو یہ جانتے تھے کہ ملک الموت تو مہلت نہیں دے رہا ہے، تو ڈائریکٹ خدا سے بات کرنے، لہذا فوراً سر کو سجدے میں رکھ دیا اور اللہ سے کہا کہ پروردگار مجھے کچھ دیر کی مہلت دلا دے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل لوں، خدا حافظی کروں، الوداع ہو جاؤں، اور اس کے بعد میں میری روح قبض ہو جائے۔ تو جب انہوں نے دعا کی تو اللہ نے دعا کو قبول کیا، اور اللہ نے حضرت ملک الموت سے کہا کہ ملک الموت حضرت موسیٰ کو تم ٹائم دے دو، تھوڑی مہلت دے دو کہ یہ اپنے گھر والوں سے الوداع ہو جائیں اور خدا حافظی کر لیں۔ تو ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو وقت دیتا ہوں، آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات کر لیجیے، آخری رخصت کر لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں گئے، اور جب گئے تو سب سے پہلے ماں سے ملاقات ہوئی، تو ماں سے کہا کہ میں ایک سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے پوچھا کہ کیسے سفر پر جا رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آخرت کے سفر پر جا رہا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت موسیٰ کی ماں گریہ کرنے لگی، رونے لگی، اور اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کے پاس گئے۔ جب بیوی کے پاس گئے تو جا کر کہا کہ میں جا رہا ہوں، خدا حافظ، سفر پر جا رہا ہوں، اور یہ ایسا سفر ہے کہ اب یہاں سے لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ یہ جو بتایا، اور بیٹا گود میں بیٹھا ہوا تھا، یہ سن کر حضرت موسیٰ کا بیٹا رونے لگا اور گریہ کرنے لگا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رونے لگے، بیٹا بھی رو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رو رہے ہیں کہ اتنے میں اللہ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، تم اپنے بیٹے کو دیکھ کر رو رہے ہو تو اپنے بیٹے کی محبت کو دل سے نکال دو، میں تمہارے بیوی بچوں کو پالوں گا بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ان کا خیال میں رکھوں گا، تم اپنے بیوی بچوں کی فکر کو دل سے نکال دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ جب اللہ نے وحی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہوئے
اور ملک الموت سے پوچھا کہ ملک الموت تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو تو بتاؤ میری روح کہاں سے قبض کرو گے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ میں آپ کی روح آپ کے منہ سے قبض کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا تم اسی منہ سے میری روح قبض کرو گے کہ جس سے میں اللہ کے ساتھ کلام کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ بات کرتا ہوں، اس منہ کے ساتھ، اس منہ سے تم روح قبض کرو گے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ میں آپ کی روح آپ کے پیروں سے قبض کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا تم اسی پیر سے روح قبض کرو گے کہ جس پیر سے چل کر میں کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جاتا ہوں؟ تو ملک الموت سے ملک الموت نے کہا کہ میں آپ کی روح ہاتھوں سے قبض کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ان ہاتھوں سے روح قبض کرو گے کہ جس سے میں اللہ کی کتاب توریت کو اٹھاتا ہوں۔ تو اب ملک الموت بھی وچار میں پڑ گئے، سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کریں، کہ اتنے میں حضرت ملک الموت نے حکم خدا سے جناب موسیٰ کو ایک خوشبو دی، اور اس خوشبو کو حضرت موسیٰ نے سونگھا، اور جیسے ہی اس خوشبو کو سونگھا تو آپ کی جو روح تھی وہ جسم سے نکل گئی۔ جب جسم سے روح نکل گئی اور آپ کا انتقال پرملال ہو گیا، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو فرشتوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ یا احون الانبیاء موتن کیفا وجدت الموت، اے وہ نبی کہ تمام انبیاء میں جن کے لیے موت سب سے آسان تھی، سب سے فصل طریقے سے موت آپ کو آئی، تو بتائیے کیفا وجدت الموت، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے موت کو ایسے ہی پایا کہ جیسے ایک زندہ بھیڑ ہو اور اس کے جسم سے کھال کو نوچ لیا جائے تو کیسی تکلیف اس بھیڑ کو ہوگی، ایسی ہی تکلیف مجھے موت کے وقت ہوئی۔ تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، کلیم اللہ ہیں، اولو العزم ہیں، بڑے رسولوں میں سے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ موت اتنی سخت تھی کہ بھیڑ کے جسم سے کھال کو کھینچ لے جیسی تکلیف ہوگی ایسے ہی مجھے تکلیف ہوئی۔ تو جب معصوم نبی کے لیے اتنی سخت ہے تو پھر ہمارے لیے یہ موت کتنی سخت ہوگی اور کتنی دشوار ہوگی۔ تو اسی لیے چند عمل بس آخر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کریں کہ موت کی سختی آسانی میں تبدیل ہو جائے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو جب موت آتی ہے تو وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تڑپتے ہیں، جاگنی کے عالم میں بے چین ہو جاتے ہیں جب روح جسم سے، یہ بہت ہی سخت منزل ہوتی ہے کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے۔ تو 3 عمل روایتوں میں بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ موت کی سختی دور ہو جائے اور آسانی سے جسم سے روح نکل جائے تو 3 عمل کر لیں، جن میں سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ عملی محبت اہل بیت، صرف زبانی نہیں، صرف زبان سے نہ کہیں کہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، نہیں، بلکہ عمل سے ثابت کر کے دکھائیں کہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں۔ یہ عملی محبت اہل بیت جب کسی کے اندر ہوتی ہے اور جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو رسول خدا آ جاتے ہیں، مولا کائنات امام حسن حسین آ کر ملک الموت سے کہتے ہیں کہ اس کی روح آسانی سے قبض کرو، اس پر سختی نہ کرنا، اس لیے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہم سے محبت کرتا تھا، یہ عملی محبت کرتا تھا، لہذا آسانی کے ساتھ روح قبض کرو۔ اور اسی بات کو 8ویں امام نے بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ محبت اہل بیت پر بھروسہ کر کے اعمال خیر کو نہ چھوڑنا اور نہ اپنے نیک عمل پر بھروسہ کر کے محبت اہل بیت کو چھوڑنا، اس لیے کہ دونوں چیزیں تنہا قبول نہیں ہیں، تنہا اللہ کی نظر میں ان دونوں میں سے ایک بھی قبول نہیں ہوتا ہے جب تک کہ یہ دونوں چیزیں ہوں، یعنی محبت اہل بیت بھی ہو اور اعمال خیر بھی ہو، تب اللہ کے نزدیک انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ صرف زبانی دعویٰ نہ ہو بلکہ عملی محبت اہل بیت کو عمل سے دکھائیں کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہو، ان کے غم میں غم ہو، جو وہ فرما کر گئے ہیں اس کے اوپر عمل کریں تو آپ حقیقت میں اہل بیت کے چاہنے والے کہلائیں گے۔ دوسرا عمل جو بیان کیا گیا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی، یعنی ماں باپ کے ساتھ
اچھا سلوک کرنا، جس کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ اگر موت کی سختی سے آسانی چاہتے ہو تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے، دنیا میں موت کی سختی آسانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک شخص تھا جو کرسچن سے مسلمان ہو گیا، جب امام کے پاس گیا، چھٹے امام کے پاس، تو پوچھتا ہے کہ مولا میں تو عیسائی سے مسلمان ہو گیا لیکن میرے ماں باپ کرسچن ہیں، تو کیا میں ان لوگوں کو چھوڑ دوں، سیپریٹ ہو جاؤں، الگ ہو جاؤں؟ تو امام نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ کیا سور کا گوشت کھاتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو امام نے کہا پھر تم ان کو چھوڑ نہیں سکتے، ماں باپ کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ جتنا ہو سکے ماں کی خدمت کرو، ماں کی دیکھ بھال کرو۔ اس کی ماں اندھی تھی اس شخص کی، تو وہ گیا، امام کے قول کے، امام کے فرمان کے بعد وہ گیا اور جا کر اپنی ماں کی بہت دیکھ بھال کی، بہت خدمت کی، کھانا کھلایا اپنے ہاتھوں سے۔ ایسی کمر بستہ ہو گیا خدمت کے اوپر ماں کی کہ ماں نے پوچھا کہ تم کون سا دھرم، کون سا دین تم نے اپنا لیا ہے کہ اتنی زیادہ میری خدمت کر رہے ہو، اس سے پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں رسول اللہ کے چھٹے نواسے کی فرمان کے مطابق میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں اور دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ تو ان کی ماں نے جب سنا تو کہا یہ کیسا اچھا دین ہے کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، میں بھی مسلمان ہوں۔ اور اس شخص نے کہ اخلاق کو دیکھ کر بیٹے کے اس کی ماں بھی مسلمان ہو گئی کلمہ پڑھ کر۔ تو یہ دوسرا جو موت کی سختی سے نجات دیتا ہے۔ تیسرا عمل جو روایت میں ملتا ہے وہ یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم، رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحم نہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو نہ توڑیں، جیسا آج کے زمانے میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ رشتہ داروں سے لوگ رشتہ توڑ لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ چوتھے امام نے فرمایا میں نے قرآن مجید میں 3 جگہ پر قطع رحم کرنے والے کے لیے لعنت دیکھی، لعنت کی گئی ہے اس کے اوپر جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لیتا ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ رکھیں، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ سلوا ارحامکم ولو بالتسلیم، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ رکھو چاہے ایک سلام کے ذریعے ہی کیوں نہ۔ آج تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، سلام لکھ کر بھیج دے، مبارکبادی لکھ کر بھیج دے، عید کے موقع اوپر لکھ کر میسج بھیج دے کہ طبیعت کیسی ہے، تو کم سے کم اتنا سلام اور حال چال پوچھتے رہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ نہ توڑیں ورنہ موت کے وقت سختی ہوگی۔ بس یہیں پر میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں آج، کیونکہ مجلس چہلم ہے مرحوم مغفور عابد بھائی کی، کہ اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ ان کا نام جس طرح سے عابد تھا اور وہ جس مولا کے چاہنے والے تھے ان کا بھی نام عابد ہے، جس طرح سید سجاد امام زین العابدین ضرور آپ کا نام عابد تھا، عابد بھائی کا نام بھی عابد تھا۔ بس اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں ان کی روح کو مخاطب کر کے کہ آپ کا نام ضرور عابد تھا، اور جس جگہ پر آپ کا انتقال ہوا یقیناً آپ یکا و تنہا تھے، یہاں پر کوئی رشتہ دار تو نہیں تھا لیکن مومنین کی جماعت تھی، مسلمان یہاں موجود تھے، سب کے سب لوگ آگے آ گئے کہ آپ کے غسل و کفن کا اہتمام کریں۔ آپ کو غسل بھی دیا گیا، جنازہ بھی اٹھایا گیا اور آپ کو عزت اور احترام کے ساتھ قبرستان میں دفن بھی کیا گیا۔ مگر چلیں اور چل کر کربلا کے میدان میں دیکھیں جہاں آپ کے آقا سید سجاد ہیں، یہ عابد بیمار ہیں جو ایسے عالم میں ہے کہ 3 دنوں کی بھوک اور پیاس ہے، اور اپنے بابا کے جنازے کو بے غسل و کفن جلتی زمین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے کہ جو امام زین العابدین نے دیکھا کہ باپ کا جنازہ بے غسل و کفن کربلا کی جلتی زمین پر پڑا ہے۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور لگتا تھا کہ روح جسم سے نکل جائے گی، کہ جناب زینب نے دیکھا تو کہا بیٹا سید سجاد کیا جان دے دو گے؟ ایک مرتبہ چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں وہ بیٹا کیسے صبر کرے کہ باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہو اور بیٹا اتنا مجبور ہو کہ جنازے کو اٹھا بھی نہ سکے، جنازے کو دفن بھی نہ کر سکے۔ ہاں ہم ہمیں
ہمیشہ مولا امام حسین کو سید الصابرین کہتے ہیں۔ مولا آپ نے بہت صبر کیا، آپ کے اندر بہت صبر تھا، لیکن ہمارا سلام ہو امام زین العابدین کے اوپر۔ مولا آپ نے ضرور صبر کیا، آپ نے 71 جنازے اٹھائے، لیکن سید سجاد کی طرح آپ نے بہنوں اور بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھنتی ہوئی نہیں دیکھی۔ یہ سید سجاد تھے کہ جب پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھی، سید سجاد اس منظر کو بھی دیکھ رہے تھے، بہن کو تازیانہ لگایا جاتا رہا۔ سید سجاد اس امتحان کو بھی کوفہ اور شام میں دے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لامره وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون۔ یا حسین یا حسین